السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ شروع کر رہی ہوں مشتری النجوم کی 6ٹھی سٹوری۔ اس کا نام ہے سفر عشق اور اس کی رائٹر ہے آیت مریم۔ یہ منظر تھا پاکستان کے شہر قائد میں 2 منزلہ گھر کا، جس کی اوپری منزل کے پہلے کمرے میں وہ سوگوار حسینہ بستر پر بیٹھی تھی اور اس کے سامنے سیاہ اٹیچی کیس کھلا ہوا تھا، جس میں سلیقے سے مختلف قسم کے رنگا رنگ تہہ شدہ کپڑے رکھے تھے، اور اس کے ہاتھ میں بڑی سی سادی مگر بہت خوبصورت پرکشش براق چادر تھی، جسے وہ موٹی شہد رنگ آنکھوں سے بے زاری لیے منہ کے مختلف برے برے زاویے بنا کر دیکھ رہی تھی۔ باجی حضور، ہماری والدہ ماجدہ اتنی محبت اور اشتیاق سے آپ کے لیے یہ خوبصورت سی کیسا لے کر آئی ہے، آپ کیوں انکاری ہے اس کو قبول کرنے سے؟ چپ کر جاؤ تم، اس نے اپنے سے 5 سالہ فرق سے چھوٹے بھائی انصب کو جھڑکا۔ یار، چادر سے مسئلہ نہیں ہے، اس سفید رنگ سے ہے، امی کو پتہ ہے سخت زہر لگتا ہے مجھے سفید رنگ، اور پھر بھی یہی رنگ کی چادر لے آئی میرے لیے۔ ہاں تو کیا برائی ہے اس میں؟ وہ کالی رنگ کی چادر لیتی ہے ہمیشہ، کبھی کچھ مختلف بھی لے لیا کرو، امی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ مجھے پسند ہے سیاہ چادر، وہ منہ میں ہی منمناتی ہوئی، جو بشکل ہی امی نے سنا تھا، بمشکل ہی امی نے سنا تھا، تو امی کوئی اور رنگ لے کر آتی نا۔ اچھا بھائی، ابھی تو رکھو اسے، بعد میں لے لیں گے، انہوں نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا تھا۔ اللہ بھائی، میری اٹیچی میں اس کے لیے جگہ نہیں۔ ابھی بتاؤ جگہ ہے کہ نہیں؟ رکھو شرافت سے اسے۔ امی حضور سے سلواتیں سننے کے بعد منہ بناتی چادر کو اٹیچی کیس میں گھسا کر بند کر دیا تھا، یہ سوچ کر کہ راستے میں کسی کو دے دے گی، نہ ہوگی نہ پہننی پڑے گی۔ اب آگے وہ خیالوں کی دنیا میں تھی جب پاپا کی آواز سے چونکی، جو امیگریشن کروانے کا کہہ رہے تھے۔ وہ بھاری دل سے ان کے ساتھ جا کر کچھ وقت لگا کر لاہور اسٹیشن پر امیگریشن چیکنگ کا سارا عمل کروا کر واپس اپنی سابقہ نشست پر آ گئی تھی، اور اب ان لوگوں کا انتظار کرنا تھا۔ انتظار کس کا؟ اب کیا یہاں آ کر بھی کسی کا انتظار باقی رہتا تھا کیا؟ ہاں تھا، کس کا؟ زندگی کے ایک اور سفر کا، شاید وہ سفر جو زہرا کے لیے سفر قید ثابت ہو۔ ایک اعلان ہوا تھا جس کو سن کر اس کا دل بہت زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے آس پاس اسٹیشن پر لوگوں کو دیکھا تھا جو جلدی جلدی اپنا سامان سمیٹ کر اس ریل گاڑی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہاں کتنے ہم سفر تھے جو اس کے ساتھ اس ریل گاڑی میں سفر کرتے، مگر سب لا تعلق تھے ایک دوسرے سے۔ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس ریل گاڑی میں سوار ہو گئی تھی جو اس کو اب اس کے شہر کے بعد اس کے ملک سے بھی دور لے کر جا رہی تھی۔ کچھ وقت کے بعد ریل کی سیٹی کی چیرتی ہوئی آواز اس کی سماعتوں سے گزری، اور پھر آخر کار ریل گاڑی اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ وہ کانوں میں ہینڈ فری ٹھوس کر آنکھیں موندے سیٹ سے سر ٹکا کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی یہ منظر، جتنا دیکھتی محسوس کرتی اتنا ہی اور بے چین ہوتی۔ اپنے دل کو منظروں سے بہلانے کی قدناسی کوشش کی، آنکھوں کو موندے ہی اس کو جھپکتی آ گئی تھی۔ امی کے اس کو بلانے پر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو پاپا سارا سامان جلدی جلدی اتار رہے تھے، اور ٹرین میں باقی کا منظر بھی ایسا ہی تھا۔ وہ اپنی آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھی تھی اور بے ساختہ ریل کی کھڑکی سے باہر دیکھا تھا، جہاں اس کو بس گھور اندھیرا ہی نظر آیا تھا۔ پھر اس نے اپنی ماں کو مخاطب کیا تھا، امی، کیا ہم پاکستان سے باہر آ گئے، یا ہم ابھی پاکستان لاہور میں ہی ہیں؟ اس نے ایک آدھ سے پوچھا تھا کہ شاید اس کی آنکھ لگنے کے بعد ٹرین خراب ہو گئی ہو، لاہور سے آگے چلی ہی نہ ہو۔ ارے نہیں زہرا، ہم پاکستان سے باہر آ گئے، اٹاری اسٹیشن، اب چلو اٹھو جلدی۔ وہ سیاہ چادر سر پر درست کرتی اپنے گھر والوں کی ہمراہی میں ٹرین سے باہر نکل آئی تھی، اور اس نے پہلا قدم اس ملک ہندوستان کی سرزمین پر رکھا تھا۔ ریل کی گہری سیٹی سن کر رات کا جنگل گونجا ہوگا، شہر کے خالی اسٹیشن پر کوئی مسافر اترا ہوگا۔ اب آگے اور دور ایک لکڑی کے بھورے پھٹے پر لیٹا وہ 26-27 سالہ سانولی صورت کا وجہی نوجوان ایک دم
ایک دن بند بھوری آنکھیں کھول کر اپنا سینہ مسلتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور گہرے گہرے سانس لینے لگ گیا تھا۔ کیا ہوا، ٹھیک ہو تم؟ اس کے ساتھ بیٹھے دوست نے پریشانی سے اس کا تکلیف والا چہرہ دیکھ کر استفسار کیا تھا۔ ہاں بس کچھ عجیب بے چینی ہو رہی ہے، جیسے دل بہت بھاری ہو رہا ہو۔ اور پھر اس نے گہرا سانس اندر لیا تھا اور دھڑکن بہت آہستہ چلنے لگی ہو۔ ڈاکٹر کے پاس چلے؟ اس کے دوست کے کہنے پر اس نے منع کر دیا تھا، جس پر وہ دوست غصہ کرنے لگا اور وہ نوجوان ہنس کر اب اٹھ کھڑا ہو گیا تھا۔ میں اب بڑھیا ہوں میں اب بڑھیا ہوں، بہتر ہو گئی طبیعت یار، سچ کہہ رہا ہوں۔ اس کے دوست کو اب بھی یقین نہیں آیا تھا۔ ہاں نا، اچھا میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے۔ یہ کون سا وقت ہے نماز کا؟ تہجد میں بھی ابھی وقت ہے۔ شکرانے کے نوافل پڑھنے جا رہا ہوں، اس کے لیے وقت نہیں دیکھا جاتا۔ کتنی نمازیں پڑھتے ہو یار شکرانے کی؟ ہاں تو جو نعمت میرے خدا نے دی ہے مجھے اس جوانی میں ہی، میں اس کا ساری زندگی ہر سانس میں بھی شکر ادا کروں گا تو کم ہے۔ اس کے دوست نے تسلیم کرتے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ اچھا چلو میں جا رہا ہوں مسجد، تم نے آنا ہو تو آ جانا۔ وہ یہ کہتا ہوا مسجد کی طرف چل دیا تھا، آنکھوں میں ڈھیروں محبت لے کر، اور کیوں نہ ہو وہ اپنے محبوب سے ملاقات کے لیے جا رہا تھا۔ دوسری طرف وہ لوگ اب ہندوستان کے بارڈر کے اٹاری پلیٹ فارم پر پہنچ کر بیٹھے تھے اور آس پاس لوگوں کا ایک جم افیر تھا، کیونکہ دونوں پڑوسی ملکوں کے حالات کشیدہ رہنے کے کافی عرصے کے بعد سرحدیں ایک دوسرے کے لیے کھول دی گئی تھی۔ اب دونوں ملکوں کے باشندے اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے سرحدیں پار کر رہے تھے، جو تشکیل پاکستان کے بعد کچھ وہاں ہی رہ گئے تھے اور کچھ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے۔ زہرا نے سیٹی کی آواز پر اپنے ملک کی ریل گاڑی کو دیکھا تھا، جو انہیں انڈیا کی سرحد تک چھوڑ کر اب واپس اپنے ملک پاکستان جا رہی تھی، اور اس کا سرحد تک چھوڑ کر اب اس کا دل کیا کہ بھاگ کر واپس اس ریل میں سوار ہو جائے اور واپس چلی جائے پیارے پاکستان۔ بے چینی تھی کہ کسی سے کم نہیں ہو رہی تھی، اور ٹانگوں میں ایسی اٹھن ہو رہی تھی کہ کئی میلوں کا فاصلہ پیدل طے کر کے آئی ہو۔ شاید یہ سب علامہ چھٹی حس کا کچھ کہنا تھا جو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے منع کیا تھا جانے سے، مگر اس نے سب یاد کر کے آنکھیں زور سے بند کی تھی، اور جب کھولی تو ریل گاڑی جا چکی تھی۔ آخری امید، آخری راہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ ہندوستان میں امیگریشن اور چیکنگ کا عمل کر کے اور طویل انتظار کے بعد اب آخر کار وہ ہندوستان کے اندر جانے والی ریل گاڑی میں سوار ہو گئے تھے۔ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی، اور اب ایک طویل سفر تھا جو اسے کرنا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی اور اس نے اپنے سیدھے ہاتھ پر کھڑکی سے باہر دیکھا تو مبہوت سی رہ گئی تھی۔ وہاں طلوع آفتاب کا نہایت ہی خوبصورت نظارہ تھا، اور اس پر ستم یہ کہ تا حد نگاہ تک نظر آتا پیلے پیلے سرسوں کا کھیت تھا، جو ریل گاڑی کے دونوں اطراف پھیلا ہوا تھا۔ سنہری سورج کی روشنی جو ان پیلے سرسوں کے پھولوں پر پڑ رہی تھی، زہرا کو ایک الگ ہی دنیا کے سفر پر لے گئی تھی، جہاں وہ اپنی دلی کیفیت اور بے چینی سب کچھ فراموش کر گئی تھی۔ اس نے ایسی زرخیزی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور ویسے بھی شہری بچوں کو ایسا نظارہ کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے، اور خاص کر پنجاب کی ہریالی۔ اللہ اللہ کر کے وہ لوگ دہلی اسٹیشن پر پہنچ ہی گئے تھے، اور وہاں ایک الگ ہی منظر اس کا منتظر تھا۔ وہاں اسے ہر طرف زیادہ تر ہندو اور سکھ ہی نظر آئے تھے، عورتیں جو ساڑی پہنی اور سندور لگائی ہوئی تھی۔ زہرا انہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار براہ راست دیکھا تھا اس نے ایسا کچھ ٹیلی فون کے علاوہ۔ باجی کیا کر رہی ہو؟ ایسے تو نہ دیکھیں انہیں، یہ نہ ہو کہ ہمیں مشکوک قرار دے۔ زہرا نے ان سب کی بات پر گڑبڑا کے نظروں کا زاویہ تبدیل کر لیا تھا۔ پھر اسے کچھ لوگ اپنی طرف آتے نظر آئے تھے، جن سے اب پاپا بہت جوش و خروش سے بغلگیر ہو رہے تھے، اور وہ امی سے بھی سلام دعا کر رہے تھے۔ ان دونوں نے بھی آگے بڑھ کر انہیں سلام کیا تھا۔ بچوں، یہ میرے کزن اور تمہارے تایا ہے ابراہیم تایا نے ان دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اور پھر ابراہیم تایا نے اپنے دونوں بیٹے اشفاق اور زعیم سے تعارف کروایا تھا، جو اشفاق کم و بیش انسب کا ہم عمر تھا، 18-19 کا، اور زعیم اس سے کافی بڑا تھا۔ ان دونوں نے ان کا سارا سامان خود اٹھا کر اپنے ساتھ لائی ہوئی بڑی گاڑی میں رکھا تھا، اور اب آگرہ کے لیے نکل گئے تھے۔ وہ سارا راستہ خاموشی سے باہر دیکھتی ہوئی گئی تھی، اور ایک جگہ اس نے ایک بت دیکھا تھا جو ہندوؤں کے کسی بھگوان کا تھا۔ وہ اتنا اونچا تھا کہ اس کے پاس کھڑا آدمی اس بیٹھے ہوئے
बुत के घुटने से भी नीचे था। वो हैरानी से मुंह खोले उस बुत को देखती गई और इसी वक्त ज़ईम की नज़र उस पर पड़ी थी तो उसे देखकर धीमा सा मुस्कुरा दिया था। वो लोग मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए आए थे, जिसमें कहीं कहीं गांव आते थे तो कहीं किसी इलाके से गुजरते थे। वहाँ की ज़िंदगी और माहौल पाकिस्तान से कितना मुख्तलिफ था उसने महसूस किया था। फिर वो लोग एक ढाबे पर रुके थे और इस जगह का नाम था गजरूला। वो लोग उतर के दुकान वाले से चाय और पकोड़े लाए थे, फिर लाकर उनको दिए थे, मगर जहरा ने इनकार कर दिया था खाने से। अरे खा लो बेटा, इतना सफ़र बाकी है अभी। इब्राहिम ताया के कहने पर ज़ईम ने भी कहा था, तुम खा के तो देखो, यहाँ के पकोड़े बहुत अच्छे होते हैं। फिर उसने जी कहते जी हुजूरी में कहा खा लिए थे, मगर उसे खा के एहसास हुआ अगर वो ना खाती तो क्या खो देती। वो पकोड़े सच में निहायत ही लजीज थे। उसने ऐसे पकोड़े पहले नहीं खाए थे। उसको सब अच्छा लगने लगा था, मगर उसके दिल को धड़का उस नाम पर लगता था जब बात आगरा जाने की होती थी। आगरा नाम हो और ताजमहल का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। उसको वो हसीन शाहकार देखने का बहुत शौक था, जितना वो ये सोच कर खुश होती थी कि अब वो आखिरकार ताजमहल देखेगी। वहाँ फ़ौरन ही उसको एक अजीब एहसास घेरता था जिससे वो खुद भी लाइल्म थी। फिर उनका दोबारा सफ़र आगरा के लिए शुरू हो गया था और अब एक इमारत के सामने उतर गए थे। वो 3 मंजिला सादा मगर सिर्फ साफ सुथरा घर था। अंदर दाखिल होकर सामने ही एक औरत नजर आई थी, गालिबन ताई थी। फिर देखते ही देखते उनके सब घर वाले जमा हो गए थे, जिसमें छोटे चाचू, दादू, उनकी जोजा और उनके 2 बच्चे अशफाक और बेटी तस्वीर भी थी। और ताया के एक बड़े बेटे तलहा भाई जो शादीशुदा थे और एक बेटा ज़ईम और छोटी बेटी फरियाल। और सब आपस में मिलमिलाने कुछ की आंखें भी नम हो गई थी। वो सब खुशगप्पियों में मसरूफ़ हो गए थे और ज़ईम नमाज अदा करने चला गया था, साथ अशफाक और अनसब को भी ले गया था। अब तवील सफ़र के बाद आराम की गर्ज से उन्हें उनके कमरे दिखा दिए गए थे। जहरा को तो तस्वीर और फरियाल के कमरे में ठहराया था और उनकी काफ़ी दोस्ती भी हो गई थी। कुछ दिन सफ़र की थकान उतारने के बाद वो लोग कुछ घूमने फिरने के लायक हो चुके थे और मिलने के लिए रिश्तेदारों का भी आना जाना लगा हुआ था। फिर ताया ने मंसूबा बनाया था उन्हें आगरा घुमाने का। कुछ दिनों से पापा की तबीयत कुछ गिरी गिरी सी थी और अब तो उन्हें बाकायदा उल्टियाँ भी होने लग गई थी। नई जगह आकर पानी तब्दील होने से उनका मादा कुछ नासाज हो गया था शायद। अरे बच्चों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग जाओ, घूमो फिरो, मज़े करो, फिर तो हम चले ही जाएंगे। लेकिन पापा आपके बिना। अनसब के कहने पर पापा मुस्कुरा दिए। अरे तो क्या हुआ, ये सब बच्चे हैं ना, जाओ अपने भाइयों बहनों के साथ आगरा देख कर आओ। और जहरा, तुम्हें तो ताजमहल देखना था ना जी। पापा के इसरार पर वो राजी हो गए थे। अरे तलहा, वो अपने आकाश बच्चे को भी बुला लेना, वो गाइड का काम करता है, तुम लोगों के साथ होगा तो अच्छे से घूम लेंगे बच्चे। ताया के कहने पर तलहा भाई ने इस बात में सर हिला दिया था। जी बाबा, मैं भी यही सोच रहा था। और यहाँ जहरा का मुंह बना था आकाश नाम सुनकर। वो अपने मोबाइल में मगन घर के बाहर सहन में टहल रही थी जब मरकजी दरवाजे पर नौवारिद के साथ उसका ज़बरदस्त तसादम हुआ था। मकाबिल शख्स ने उसका बाजू थाम कर उसे गिरने से बचाया और ख़ुद को भी संभाला था। जहरा ने जल्दी से अपना बाजू उसकी गिरफ्त से छुड़वाया और खूंखार नज़र से उसे देखा था। क्षमा चाहता हूँ, आप ठीक तो है ना? मकाबिल की हिंदी और लबो लहजा सुनकर उसकी तेवरी चढ़ गई थी। अब वो भी क्या करती। वो ठहरी, महब्बे वतन पाकिस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। वो अपना बाजू सहलाती कहने लगी और वो बहुत गौर से मबहूत होकर उसका चेहरा देखे जा रहा था। अरे आकाश, कब से इंतज़ार कर रहा हूँ तुम्हारा। जहरा को अपने अकब से तलहा भाई की आवाज़ आई तो आकाश ने भी चौंक कर अब तलहा भाई के सामने खड़े सानुले से लड़के के बगलगीर हो रहे थे। हाँ यार, बस ज़रा काम में लगा था। अच्छा अच्छा का आकाश, इससे मिलो, ये मेरी कज़िन है ज़हरा, पाकिस्तान से आई है। ओह अच्छा, जब ही कहूँ कि ये कौन कनिया है, पहले नहीं दर्शन हुआ। आओ अंदर, तुम्हें और लोगों से मिलाता हूँ। तलहा भाई मुस्कुराते नफ़ी में गर्दन हिलाते आकाश को लेकर अंदर चले गए थे, मगर वो अंदर जाते एक नज़र ज़हरा पर डालना ना भूला था। अब आगे वो कुछ मुंह में बड़बड़ाती बावर्ची खाने में दाखिल हुई थी तो तस्वीर और फरियाल जो काम में मसरूफ़ थी उसकी तरफ मुतवज्जा हो गई। क्या हुआ अपिया, क्या कह रही है? वो उन दोनों को देख कर मुजब्बरन मुस्कुराई थी। कुछ भी नहीं। फिर बाहर से कुछ बातों की आवाज़ आई तो तीनों उस तरफ मुतवज्जा हो गई। अरे आकाश भैया आ गए, मैं चाय रख दूँ ज़रा उनकी।
فریال کے کہنے پر زہرا نے آنکھیں گھمائی تھی اور ان کے پاس آ کر کام میں ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ اس کو وہ شخص ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ فریال کسی کام سے باہر گئی تو زہرا نے تصویر کو مخاطب کیا تھا۔ سنو، یہ جو لڑکا ہے، ایسے لوگوں کو تم لوگ گھر میں بلا لیتے ہو؟ زہرا کی تصویر سے کافی بلا تکلفی کی بنا پر اس سے ایسا سوال کر گئی تھی، ورنہ وہ کبھی ایسی غیر اخلاقی حرکت کا مظاہرہ نہ کرتی۔ ہاں اپیا، اس میں کیا ہے؟ آکاش بھیا بہت اچھے ہیں۔ نہیں، میرا مطلب تھا کہ آکاش ایسے لوگوں کو وہ نام پر خاصا زور دیتی کہنے لگی تھی، مگر وہ چاہ کر بھی کھل کر نہیں کہہ پائی تھی۔ ارے نہیں اپیا، آکاش بھائی تو بہت چھوٹی، مجھے ذرا جل ملے گا۔ ابھی تصویر اپنی بات مکمل کرتی باورچی خانے کے دروازے سے آکاش کی بھاری سحر انگیز آواز آئی تھی۔ جی بھیا، ابھی دیتی ہوں، تصویر کہہ کر پانی نکالنے لگی تھی اور وہ تو مجسمہ بن گئی تھی۔ شاید آکاش نے اس کی بات سن لی تھی یا شاید وہ سن نہ سکا تھا، وہ اسی کشمکش میں تھی، مگر خیر، پھر سوچا سنتا ہے تو سن لے، اسے کیا۔ وہ پلٹی تو وہ اسے بھی دیکھ ہی رہا تھا گہری نظروں سے۔ اس نے بھی آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورا تھا۔ آکاش نے بھی زہرا کے نقل اتارتے آنکھیں چھوٹی کر لی تھی، دھیمی مسکان کے ساتھ۔ چھوٹی، مجھے لگتا ہے تمہارے گھر آئے اتیتھی مہمان کو ہم کچھ خاص پسند نہیں آئے۔ ارے نہیں بھیا، ایسا نہیں ہے، اپیا تو بہت اچھی ہے۔ ارے نہیں بھیا، ایسا نہیں ہے، اپیا تو بہت اچھی ہے۔ اور زہرا اس کے اتنے کھلے الفاظوں پر اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ اور اسی وقت زعیم بھی وہاں آ گیا تھا۔ وہ آکاش سے مل رہا تھا۔ وہ پیر پٹکتی باورچی خانے سے باہر چلی گئی اور سوچا کہ کسی زمانے میں دیکھے گئے بھارت کے ڈرامے اور فلمیں یہاں زبان سمجھنے میں کام آ ہی گئے۔ وہ لوگ صبح ناشتہ کرتے ہی آگرہ دیکھنے کے لیے جا رہے تھے۔ امی پاپا کی طبیعت کا خیال کر کے ان کے پاس ہی رکی تھی اور باقی بڑے بھی گھر ہی تھے۔ باہر آ کر دیکھا تو سامنے 2-3 سائیکل رکشا کھڑے تھے۔ آگے سائیکل تھی اور پیچھے دو سواری بیٹھنے کی جگہ تھی۔ وہ منہ کھولے اسے دیکھے گئی۔ ہم اس میں جائیں گے؟ جی ہاں، آگرہ دیکھنے کا تو آنند مزہ اس میں ہی ہے۔ زہرا کے حیرت سے پوچھنے پر آکاش نے پیچھے سے آتے جواب دیا، معذرت، میں آپ سے مخاطب نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر زہرا کا منہ بن جاتا تھا۔ او اچھا، تو آپ پاکستان والے فضاؤں سے بھی باتیں کرتے ہیں؟ اس کی پرشوق آنکھیں دیکھ کر وہ کھول گئی اور ابھی کچھ کہتی جب انصب پیچھے سے آیا اور آکاش کا ہاتھ پکڑ کر نہایت خوشی اور اپنائیت سے کوئی بات کرنے لگا۔ زہرا تو نظروں میں بے یقینی ناپسندیدگی لیے اس کا یہ انداز دیکھنے لگی، مگر انصب کو کہاں کچھ محسوس ہونا تھا، مگر اس سانولے جاذب نظر شخص نے پورا محسوس کیا تھا۔ وہ لوگ اب سائیکل رکشا میں بیٹھ کر آگرہ بازار آ گئے تھے۔ آج انہیں بس مختلف بازار گھومنا تھا۔ تاج محل دیکھنا آخری دن پر چھوڑا تھا۔ وہاں مختلف اقسام کی دکانیں تھیں، جہاں پر قدیم تاریخی پتھر ملتے تھے اور باقی روایتی چیزیں۔ وہاں رش گہما گہمی عروج پر تھی۔ وہ تصویر اور فریال کے ساتھ تھی اور خود پر نظروں کی تپش سے جھنجھلا رہی تھی۔ باجی، آپ کو پتہ ہے، آکاش بھیا نے بتایا، آگرہ کی یہ سنگ مرمر سے بنی چیزیں بہت مشہور ہوتی ہے۔ انصب نے ایک دکان کی طرف اشارہ کیا جہاں مختلف قسم کی سنگ مرمر کی خوبصورت سجاوٹ کی اشیاء تھی۔ زہرا نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ گڑبڑا گیا۔ بڑے مراسم بڑھ رہے ہیں تمہارے اس آکاش بھیا کے ساتھ۔ توبہ باجی، کیا ہو گیا؟ آپ جل رہی ہیں؟ اتنے اچھے تو ہیں آکاش بھیا، اور جلے میری جوتی، مجھے نہیں سننا یہ آکاش نامہ۔ چپ کرو، تم دیش دروہی ہو گئے ہو، تم مخالف گروہ کے ساتھ مل گئے ہو، چلے جاؤ میری نظر سے دور۔ اللہ، ڈرامہ کوئین! انصب سے جھٹک کا آگے بڑھ گیا تھا اور زہرا کے قدم ایک دکان پر تھم گئے۔ وہاں خوبصورت چمکدار شیشے کے قفس میں قید چھوٹا سا تاج محل تھا، جو وہاں ہر اشیاء میں سب سے نمایاں تھا۔ وہ اس کی کشش میں کھوئی سی ٹکٹکی باندھے دیکھی گئی تھی، اس احساس سے عاری کہ اس کے آس پاس کوئی اس کا شناسا نہ تھا۔ تصویر کو پکارا اور جب احساس ہوا کہ وہاں کوئی نہیں تو اوزان خطا ہو گئے۔ گھبراہٹ میں ارد گرد دیکھا، پکارا، مگر کوئی اپنا نہ تھا۔ ایک جم غفیر تھا ناآشنا لوگوں کا۔ وہ انصب اور طلحہ سے باتوں میں لگ گیا تھا، پھر بے قراری سے ایک چہرے کی تلاش کی جس نے آنکھوں میں بسایا تھا، مگر بے سود۔ سب سے اس کو
سب سے اس کا پوچھا، مگر لا علمی سب فکر مند سے زہرا کو ڈھونڈنے لگے۔ جب آکاش کی تلاش کافی دور آ کر ختم ہوئی، وہ منموہنی صورت نظر آئی۔ بے قراری سے اس کے پاس آیا تو دیکھا سیاہ چادر کے حلقے میں وہ روشن چہرہ، آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ پریشانی سے روتے اور اپنوں کو ڈھونڈتے ہوئے اس شہر انجان میں دور نکل آئی تھی، جب ایک بے قرار پریشان حال آشنا والا چہرہ نظر آیا تھا جو اسے ناپسند تھا۔ وہ برق رفتاری سے اس تک پہنچا تھا۔ آپ یہاں کیسے آئی؟ آپ کو ساتھ رہنا تھا نا سب کے؟ اگر یہاں کھو جائیں گی تو کبھی واپس نہیں جا پائیں گی اپنے دیش۔ مجھے نہیں پتا، میں ساتھ ہی تھی، پھر رش میں مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ ہچکیاں لیتی درمیان میں کہہ رہی تھی، اس بات سے انجان کے مقابل کی دل کی کیفیت خود کے باز کیا ہے، خوف کے باز کیا ہے کہ وہ نہ ملتی تو اچھا چلے یہاں سے۔ آکاش زہرا کو وہاں سے جلدی ہی لے کے جانا چاہتا تھا۔ وہ کچھ دور کھڑے اوباش لڑکوں کو دیکھ چکا تھا جن کی نظر زہرا پر ہی تھی۔ وہ جلدی میں اس کا ہاتھ تھامنے لگا تو وہ بدک کر اس سے فاصلہ پر ہوئی۔ میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ، دور ہٹو۔ وہ حیرت سے اسے دیکھے گیا، پھر اپنی جیب سے رام پوری چاقو نکال کر اسے تھما دیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے کبھی چاقو دیکھتی تو کبھی آکاش کو۔ چلے میرے ساتھ، آپ کو آپ کے اپنوں میں ہی لے کر جا رہا ہوں، مگر جب خطرہ لگے تو اسے میرے دل میں اتار دیجیے گا۔ پاک پروردگار کی سوگند، اف تک نہیں کروں گا، آپ پر میرا قتل معاف ہے۔ زہرا نے مضبوطی سے چاقو پکڑ لیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ ہاں، تم تو یہی چاہتے ہوں گے کہ مجھے ہندوستانی شہری کو مارنے کے جرم میں جاسوس قرار دے کر جیل ہو جائے اور ساری زندگی یہاں کی کال کوٹری میں سڑتی رہوں۔ وہ اپنا دھیان کچھ دیر پہلے کی منظر سے ہٹانے کے لیے اول فول بول رہی تھی۔ آرزو تو یہی ہے کہ آپ واپس کبھی نہ جائیں، مگر اس طرح نہیں، اللہ نہ کرے، فضول مت بولو۔ اس کا دل بولا تھا، وہی گھبراہٹ میں پھر بولنے لگی تھی اور وہ پھیکا سا مسکرا دیا تھا۔ وہ واپس آ گئی تھی، سب اس کے لیے پریشان تھے اور آکاش کے شکر گزار ہو رہے تھے۔ اس نے سب سے نظر بچا کر اپنی سیاہ چادر میں چھپا چاقو آکاش کو واپس کیا۔ جو طلحہ بھائی کی نظروں سے مخفی نہ رہ سکا، سب اس ناخوشگوار واقعے کو فراموش کر رہے تھے اور پھر اب زیادہ خیال سے گھوم رہے تھے۔ انہوں نے پورا آگرہ دیکھا، ساری مشہور جگہ، آرام باغ، آگرہ کا قلعہ، وہاں کی اسٹریٹ فوڈ جو بہت مشہور تھا اور بہت لذیذ بھی، جیسے چار مینار، چھولے بھٹورے، مالپوا، چاؤمین، چھولے بھٹورے، مالپوا، موموز وغیرہ سب سے لطف اندوز ہوئے تھے۔ ہندوستان میں ان کے آخری دن تھے۔ آج وہ تاج محل دیکھنے آئے تھے۔ وہ تاج محل کے صحن میں کھڑے تھے، پیچھے دا گریٹ گیٹ تھا اور آگے وہ حسین عمارت جو سراپا سنگ مرمر تھی۔ سیدھے الٹے ہاتھ پر گھاس کا میدان، مغل گارڈن جہاں وہ کھڑے تھے۔ بیچ میں ایک مصنوعی نہر جا رہی تھی جس میں تاج کا عکس نہایت دل فریب منظر پیش کرتا۔ اس کے برابر میں چلنے کے لیے راہداری پٹا تھا۔ تاج محل کے دونوں طرف دو عمارتیں تھیں، مغرب میں مسجد اور مشرق میں مہمان خانہ تھا۔ دونوں عمارتیں ایک جیسی تھیں۔ مہمان خانے کے داخلی دروازے سے نکلتے وقت تاج کا منظر وہی ہوتا جو سامنے کا منظر ہوتا تھا۔ پتہ ہے تاج کی خاصیت کیا ہے؟ آپ تاج کو جب دیکھتے ہیں یہ مختلف نظر آتا ہے۔ اس سفید سنگ مرمر کا رنگ دن بھر بدلتا ہے۔ رنگ کی تبدیلیاں روشنی اور وقت کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ تاج محل صبح گلابی، شام کو دودھ والا اور چاندنی میں سنہری لگتا ہے۔ آکاش یہ بتاتے زہرا کو دیکھا جو ممتاز محل کے حسن میں کھوئی ہوئی تھی۔ پتہ ہے یہ محبت کی نشانی ہے، ایک مرد نے عورت کی محبت میں بنوایا تھا، بہت محبت سے جتایا گیا تھا۔ غلط آکاش، یہ ایک شوہر نے اپنی زوجہ کی محبت میں بنوایا تھا۔ اسے اب آکاش ناپسند نہیں لگتا تھا۔ وہ دونوں نہر کے کنارے بنی روش پر چل رہے تھے، باقی لوگ آگے پیچھے تھے۔ انہوں نے پورا تاج محل گھوما۔ فریال، اب تو کچھ نہیں بچا نا آگرہ میں دیکھنے کے لیے، ہے نا آگرہ کا پاگل خانہ؟ زہرا کی بات پر آکاش شرارت سے گویا ہوا۔ اپنے گھر کا پتہ نہ بتائے، اس نے کہہ تو دیا تھا۔ پھر محسوس کیا کہ آکاش کا تھوڑی دیر پہلے زندگی سے بھرپور چہرہ مرجھا گیا تھا۔ اس کو احساس ہوا کہ کچھ غلط ہو گیا ہے۔
اپیا وہ کوئی بات نہیں گڑیا، تم جاؤ گھومو۔ فریال پریشان سی چلی گئی تو وہ اس سے مخاطب ہوا تھا، میرا کوئی گھر نہیں ہے زہرا، میرے گھر والوں نے مجھ سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ وہ حیرت سے اس کے آواز کے قرب کو محسوس کر رہی تھی۔ میں باہر ایک یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، میرا مسلم دوست تھا، وہ نماز پڑھتا، روزے رکھتا، وہ اتنی خوبصورتی سے تلاوت کرتا تھا کہ میرا دل کھنچتا تھا، مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ بس اللہ پاک نے مجھے ہدایت عطا کر دی اور میرا دل بدل گیا۔ میرے ماں باؤجی کو پتہ چلا تو انہوں نے گھر سے نکال دیا اور میں نے اللہ کے لیے سب چھوڑ دیا۔ پہلے میری ماں مجھ سے بہت پیار کرتی تھی مگر اب نہیں، مجھے بہت یاد آتی ہے وہ زہرا۔ وہ اداس سا مسکرا دیا اور زہرا کو لگا کہ وہ اب نہیں مسکرا سکے گی، مگر میں ہر سانس میں شکر ادا کرتا ہوں اس پاک پروردگار کا کہ اس عمر میں ہی اس نے مجھے ہدایت دی، یہ نعمت بہت بڑی ہے۔ اچھا مگر تمہارا نام تو؟ وہ مجھے بے حد پسند تھا اس لیے میں نے نہیں بدلا، مگر یہ تو بدلنا چاہیے تھا نا، مجھے لگا کہ معنی غلط ہوتے ہیں۔ وہ تو نیت دیکھتا ہے نا۔ اچھا خیر تم بتاؤ، اگر بدلوں تو کیا رکھوں؟ میں بتاؤں؟ ہاں نا۔ زیرک، یہ نام کیسا ہے؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ سمجھدار، چالاک، تیز۔ اچھا میں تمہیں ایسا لگتا ہوں؟ نہیں، مگر تم نے سمجھداری سے دنیا قربان کر کے آخرت کا بہترین سودا کیا ہے۔ زیرک، زہرا۔ زیرک کی زہرا خوبصورت ہے، زیرک نے بہت آہستہ سے مسکراتے کہا تھا۔ بمشکل زہرا نے سنا تھا اور ساکت رہ گئی تھی۔ ان کی آج واپسی تھی اور اس کے سامنے بہت آس لیے وہ کھڑا تھا۔ زیرک کے ہاتھ میں چھوٹا سا سفید تاج محل تھا، شیشے کی دیواروں میں قید، اس سے کئی زیادہ خوبصورت جو وہ بازار میں دیکھ آئی تھی۔ یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو اپنے کانٹیکٹ میں ضرور شیئر کریں، اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔